ایک شہر میں دو بھائی رہتے تھے، ایک کا نام احمد اور دوسرے کا نام علی تھا۔ احمد بہت امیر تھا، ایک بڑے محل میں رہتا تھا، جبکہ علی بہت غریب تھا، جو ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ احمد نے زندگی بھر عیش و عشرت کی زندگی گزاری، جبکہ علی کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ملتا تھا۔ ایک سال سخت سردی پڑی جو ہر طرف تباہی لے آئی، اور بہت سے لوگ اس سردی میں مر گئے۔ علی نے سخت سردی سے بچنے کے لیے اپنے بڑے بھائی احمد کے پاس مدد کے لیے جانے کا فیصلہ کیا۔ علی نے احمد سے کہا کہ وہ جنگل سے لکڑیاں لانے کے لیے ایک دن کے لیے گھوڑا دے دے۔ احمد نے غصے میں آ کر علی سے کہا کہ وہ بھیک مانگتا ہے اور اسے گھوڑا نہیں دے سکتا۔ احمد نے آخرکار ایک لنگڑا گھوڑا دیا، جس پر علی کو چلنے میں بھی مشکل ہوئی۔ علی نے سوچا کہ وہ کس طرح سردی سے بچ سکے گا۔ اس نے دوبارہ احمد سے مدد مانگنے کا ارادہ کیا۔ علی کو گھوڑے کے لیے جوتے نہیں تھے، اس نے پھر احمد سے جوتے مانگے۔ احمد نے علی کو یہ کہتے ہوئے جوتے دینے سے انکار کر دیا کہ وہ خود کفیل ہونا چاہیے۔ علی نے گھوڑے کی دم کا استعمال کیا اور لکڑیاں کاٹ کر گھر واپس آیا۔ واپسی پر گھوڑے کی دم ٹوٹ گئی اور وہ اپنے تھان میں بھاگ گیا۔ احمد علی پر غصے میں آیا اور سوچا کہ اسے علی کے خلاف مقدمہ دائر کرنا چاہیے۔ دونوں بھائی عدالت پہنچے تاکہ علی کی غلطی کا حساب لیا جا سکے۔ راستے میں ایک سرائے میں رک گئے جہاں احمد نے خوبصورت کمرے میں قیام کیا اور علی نے سیڑھی پر سونے کا فیصلہ کیا۔ علی نے خواب میں دیکھا کہ وہ خوشحال زندگی گزار رہا ہے، مگر حقیقت میں وہ بے بسی کی حالت میں تھا۔ علی سیڑھی سے گر کر ایک بچے پر جا گرتا ہے، جس سے وہ بچہ شدید زخمی ہوتا ہے۔ بچہ بعد میں چل بستا ہے اور اس کی موت کا مقدمہ علی کے خلاف دائر کیا جاتا ہے۔ سرائے کے مالک نے بھی علی کے خلاف مقدمہ دائر کیا کیونکہ وہ بچہ اس کے مہمان تھا۔ راستے میں علی پل سے گرتا ہے اور ایک بوڑھے آدمی پر جا گرتا ہے جو مر جاتا ہے۔ بوڑھے کا بیٹا بھی علی کے خلاف مقدمہ دائر کرتا ہے، جس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ عدالت میں تینوں مقدمے اکٹھے پیش کیے جاتے ہیں: گھوڑے کی دم، بچے کی موت اور بوڑھے آدمی کا قتل۔ علی نے عدالت میں اپنے پاس ایک کپڑے میں پتھر لپیٹ کر لایا، جسے جج نے رشوت سمجھا۔ جج نے فیصلہ دیا کہ جب تک گھوڑے کی دم دوبارہ نہیں نکلتی، علی اسے اپنے پاس رکھے۔ بچے کی موت کے مقدمے میں جج نے حکم دیا کہ علی سرائے والے کی بیوی سے شادی کرے۔ بوڑھے کی موت کے مقدمے میں جج نے حکم دیا کہ مرنے والے کا بیٹا پل پر چڑھ کر علی پر کودے۔ علی نے سوچا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوگا، مگر وہ جانتا تھا کہ اسے ان مسائل کا سامنا کرنا ہوگا۔ علی نے ہر مدعی سے سمجھوتا کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اپنی جان بچا سکے۔ علی نے احمد سے بات کی اور اسے کچھ پیسے دے کر جان چھڑانے کی کوشش کی۔ علی نے سرائے والے سے بھی سمجھوتا کیا اور پیسوں کے بدلے اپنی جان بچائی۔ بوڑھے کے بیٹے سے بھی بات کی اور اسے پیسوں کے بدلے خاموش رہنے پر رضامند کیا۔ آخر میں جج نے بھی علی سے رشوت کی پیشکش کی، مگر علی نے انکار کر دیا۔ جج پتھر دیکھ کر خوفزدہ ہوا اور علی کو رہا کر دیا۔ علی نے سوچا کہ اس کی مشکلات ختم ہو گئی ہیں، مگر اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا۔ علی نے اپنی فطرت سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ زندگی کی مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے۔ احمد کی عیش و عشرت کی زندگی اب مشکل میں آ گئی اور وہ اپنے بھائی کی مدد کرنے پر مجبور ہوا۔ دونوں بھائیوں میں صلح ہوئی اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ علی نے اپنی محنت سے کامیابی حاصل کی اور احمد نے بھی اپنی غلطیوں کا احساس کیا۔ کہانی کا سبق یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی دوسروں کی مدد کرنے سے نہیں کترانا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔